الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم اجعل التوفيق رفيقنا وصراط المستقيم طريقنا. اللهم أوصلنا إلى مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. الثالثة الدعوة إليه. شیخ رحمہ اللہ نے اصول ثلاثہ کے مقدمہ میں فرمایا کہ ہمیں 4 مسائل کا جاننا واجب ہے. ہر ایک پر واجب ہے کہ وہ 4 مسئلوں کو جانے. پھر انہوں نے بیان کیا الاولی العلم. پہلا مسئلہ جو ہے وہ ہے علم. وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دین الاسلام بالأدلہ. اور دوسرا مسئلہ جو انہوں نے بیان فرمایا وہ فرمایا العمل به. اور اس کے بعد تیسرا مسئلہ جو ہے وہ ہے الدعوۃ الیہ. جو علم سیکھا اللہ کی معرفت کا، اللہ کے نبی کی معرفت کا اور دین اسلام کی معرفت کا علم، اس پر عمل. علم کے بعد عمل. کیونکہ اگر علم ہے لیکن عمل نہیں تو وہ پھر مغضوب علیہم کے زمرے میں آتا ہے. اور یہ کہ یہ علم رہنے والا نہیں ہے، اس کا علم بھاگ جائے گا. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو اتنی احادیث کیسے حفظ ہیں؟ اتنی احادیث آپ کو کیسے حفظ ہے؟ آپ نے ان احادیث کو کیسے یاد کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے جو بھی حدیث پڑھی میں نے اس حدیث کو سمجھا اور اس پہ عمل کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے وہ یاد بھی ہو گئی. تو حدیث پر یا علم پر عمل کرنا یہ علم کے استقرار اور ثبوت کی دلیل ہے. اور یہ اس سے علم جو ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے. اور پھر مطلوب بھی یہی ہے کہ آدمی کو علم ہو اور اس پہ عمل بھی ہو. جب آدمی کے پاس علم ہو اور پھر عمل ہو تو ضروری ہے کہ آپ اس کی دعوت دی جائے. اسی لیے شیخ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، الثالثۃ الدعوۃ الیہ. تیسرا مسئلہ اس کی دعوت. تیسرا مسئلہ اس کی دعوت. جو علم حاصل کیا، جس پہ عمل آیا، اس کی دعوت.
انسان کے لیے یہ کافی نہیں کہ وہ علم حاصل کرے اور وہ اس پہ عمل کرے بس، اور پھر اس کی دعوت نہ دے لوگوں کو. یہ کافی نہیں ہے کہ صرف علم سیکھے اور اس پہ عمل کرے اور لوگوں کو دعوت نہ دے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ دوسرے کو بھی اس کی دعوت دے. اس طرح سے جب وہ علم سیکھے گا، علم پر عمل کرے گا، تو وہ پھر دوسروں کو دعوت دے گا، تو یہ علم اس طرح سے علم نافع بنے گا. اس طرح سے یہ علم نافع بنے گا. تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو نفع پہنچایا اور اس نے دوسروں کو بھی نفع پہنچایا، کیونکہ یہ علم جو ہے یہ امانت ہے. علم جو ہے یہ امانت ہے اور اس امانت کو ادا کرنا واجب ہے. جیسے دوسری امانتیں ہیں، اسی طرح علم بھی امانت ہے. اس علم کو ادا کرنا ہے. یہ علم جو ہے یہ کسی خاص آدمی کی ملکیت نہیں. آدمی اس کو ذخیرہ کر لے، آدمی خزانہ بنا لے علم کا، آدمی ذخیرہ اندوزی کر لے علم کی، تو علم اس لیے نہیں ہے، بلکہ علم اس لیے ہے کہ خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. جب یہ کردار آدمی اپنائے گا کہ خود بھی سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا، تو اس نے گویا کہ اس علم کی امانت کو ادا کیا. یہ درست نہیں ہے کہ شخص علم سیکھتا ہے اور پھر اس کو اپنے پاس جمع رکھتا ہے، لوگوں کو اس کی ضرورت ہے لیکن وہ لوگوں کو بتاتا نہیں، لوگوں کو علم سے محروم رکھتا ہے. یہ جائز نہیں، کیونکہ عالم پر واجب ہے کہ وہ تبلیغ کرے، وہ لوگوں سے بیان کرے اور وہ بھلائی کی طرف لوگوں کو دعوت دے. یہ جو علم جو اللہ تعالی نے عالم کو دیا ہے، یہ علم جس علم سے اللہ تعالی نے عالم کو مزین فرمایا ہے، یہ اس لیے نہیں اللہ نے دیا اس کو کہ یہ کیا کرے، یہ اس علم کو اپنے لیے وقف سمجھے. یہ اس لیے نہیں کہ آدمی جو ہے وہ علم کو وقف سمجھے کہ یہ میرا وقف ہے اور یہ میرے ہی لیے ہے، بلکہ علم کو اس لیے اللہ نے دیا ہے تاکہ لوگوں تک اس کو پہنچائیں. یہ علم آپ کے لیے بھی ہے اور یہ علم دوسرے کے لیے بھی ہے. اس لیے جائز نہیں کہ اس کی ذخیرہ اندوزی کی جائے اور لوگوں کو اس سے روک دیا جائے، لوگوں تک یہ پہنچایا نہ جائے، لوگوں پہ اس کو بیان نہ کیا جائے کہ لوگ اس سے نفع انداز ہوں. اس لیے علم نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے تبلیغ کرنا، ضروری ہے لوگوں سے اس کو واضح کرنا، لوگوں سے اس کو بیان کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. سورۃ آل عمران آیت نمبر 187. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا، عہد لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی ہے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ،
کیا عہد ہے، کیا میثاق ہے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تاکہ تم لوگ اس کو بیان کرو لوگوں کے سامنے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو تم نہ چھپاؤ، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے اس وعدے کو پس پشت ڈال دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور انہوں نے اس کے بدلے میں حقیر سی قیمت لی، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو بری چیز ہے جس کو وہ خریدتے ہیں۔ اس علم کو سیکھنا ہے تاکہ لوگوں سے آدمی اس کو پہنچائے، خود بھی فائدہ انداز جو ہے لطف اندوز ہو اس سے، خود بھی فائدہ اٹھائے اس سے، اور لوگوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچائے۔ وہ ہے کہ علم کا مقصد یہ ہے کہ خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے، یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ علم جو ہے، علم سیکھنے کے لیے ہے، اور علم جو ہے یہ سکھانے کے لیے ہے، خود بھی آدمی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے، اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، سورۃ آل عمران آیت نمبر 187۔ تو اس آیت کریمہ کا جو تعلق ہے، تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ علم جو آدمی سیکھے اس کو بیان بھی کرے، اس کو لوگوں سے واضح بھی کرے۔ یہ گویا عہد ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا ہے علماء سے کہ وہ لوگوں سے علم کو بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی شخص کو یہ نعمت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، تو وہ علم اس لیے عطا فرمایا تاکہ اس کو، اس بھلائی کو مزید عام کیا جائے، اس لیے نہیں کہ اس کو اپنے ساتھ جو ہے خاص رکھا جائے، ایسا نہیں۔ علماء کا کام ہے کہ وہ کیا کریں، وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں نور کی طرف، اور یہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنا، کاٹاٹوپ اندھیروں سے واضح روشنی کی طرف، واضح نور کی طرف نکالنا، یہ لوگوں کا کام، یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، یہ رسولوں کا عمل ہے علیہ السلام، یہ رسولوں کے پیروکاروں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو وقف کر دیتے ہیں، خود سیکھتے ہیں علم اور ہدیٰ، اور پھر لوگوں سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي، سورۃ یوسف آیت نمبر 108، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي، فرما دیں آپ هَذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرہ، علی وجہ البصیرہ، انا، میں بھی، ومن اتبعنی، اور وہ بھی جو میری پیروی کرتا ہے، یعنی میرے پیروکار بھی ایسا کرتے ہیں اور میں بھی یہی کرتا ہوں کہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں علی وجہ البصیرہ۔ وسبحان اللہ، اور اللہ تعالی پاک ہے، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور یہ ہے طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کا، علم، عمل اور اللہ کی طرف دعوت۔ اسی لیے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا والدعوت الیہ، جو علم سیکھا ہم نے، جس پہ ہم نے عمل کیا، اب اس کی دعوت۔ اب جو شخص طاقت رکھنے کے باوجود، دعوت کی قدرت رکھنے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود دعوت نہیں دیتا، بلکہ وہ چھپاتا ہے علم کو، وہ بیان نہیں کرتا ہے علم کو لوگوں سے، تو یہ شخص کیا ہے؟ اس شخص کو قیامت کے روز
جہنم کی آگ کی لگام جو ہے دی جائے گی. جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، جو حدیث میں نے بھیجا ہے جسے امام ابو داؤد، امام احمد اور امام ترمذی، امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سئل عن علم، کہ جسے کسی علم کے بارے میں سوال ہوا، فکتمہ، اس کو پتا تھا لیکن اس نے چھپایا اس علم کو، الجمہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ لگام دے گا اس کو، بلجام من نار، آگ کی لگام، یوم القیامہ، قیامت کے روز. یہ حدیث جو ہے یہ حسن ہے، صحیح ہے. امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن و صحیح کہا ہے. اور یہ جو آپ کے سامنے حدیث ہے یہ سنن ابی داؤد سے میں نے نقل کی، یہ ترمذی میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے اور نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم چھپانا یہ حرام ہے. علم چھپانا حرام ہے، بلکہ علم کو لوگوں سے بیان کرنا مطلوب ہے. اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، الصبر علی الاذى الرابعۃ، چوتھا مسئلہ. تین مسئلے بیان ہوئے، العلم والعمل به والدعوۃ الیہ، اور چوتھا فرما رہے ہیں الصبر علی الاذى، الصبر علی الاذى، اس بارے میں جو تکلیف آئے، دعوت کے بارے میں، علم جس پہ عمل کیا آدمی نے اور جو لوگوں سے بیان کرتا ہے، اس بارے میں جو تکلیف آئے اس تکلیف پر صبر، یہ چوتھا مسئلہ ہے. کیونکہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص لوگوں کو بلاتا ہے اللہ کی طرف اور وہ بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، تو برے لوگوں کی طرف سے اس کو پالا پڑے گا تکالیف سے، برے لوگوں کے طرف سے اس کو ایذا دی جائے گی، اس کو جو ہے ذلیل، رسوا، خوار اور اس قسم کی دیگر جو ہے مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا. کیونکہ بہت سے لوگ وہ ہیں جو بھلائی نہیں چاہتے، جو خیر نہیں چاہتے، بلکہ وہ شہوات اور محرمات اور باطل خواہشات کے پیروکار ہیں. کیونکہ وہ اپنے نفس کے غلام ہیں، وہ حرام چیزوں میں کے رسیا ہیں، وہ بری افکار کے حامل ہیں، وہ ضرور اس شخص کو تکلیف پہنچائیں گے. اب اگر وہ شخص ان کے پاس جائے اور انہیں اللہ کی طرف دعوت دے، انہیں ان کی شہوتوں سے، ان کی خواہشات سے، ان کے حرام کاموں سے روکے، تو ضروری ہے کہ اس کا رد فعل ہو. ممکن ہے کہ وہ زبان سے تکلیف پہنچائے اور ممکن ہے وہ عملی طور اس کو ایذا پہنچانے کی کوشش کریں. ایسی صورت میں کیا ہے؟ ایسی صورت میں واجب ہے اس شخص پر جو اللہ کی دعوت دیتا ہے کہ وہ صبر کرے اس تکلیف پر، کیونکہ یہ دعوت اللہ کا جو یہ کام دے رہا ہے، اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ہے اللہ کی رضا، اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی. داعی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا جو ہوتا ہے اس کا بنیادی مقصد جو ہوتا ہے وہ اللہ کی خوشنودی ہوتا ہے، اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ہوتا ہے اللہ کی رضا. وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے اللہ خوش ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ عز و جل مجھ سے راضی ہو جائے. یہ بنیادی مقصد ہے ہر داعی کا. تو اب جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے، جب اسے کوئی ایذا پہنچتی ہے، تو اس کو حکم ہے کہ وہ کیا کرے، وہ صبر کرے اور وہ دعوت میں لگا رہے. اس بارے میں اس داعی کا جو قدوہ ہے، جو اسوہ ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص
بالعموم ہیں. سب سے افضل پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے اسوہ ہیں، اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کے لیے اسوہ ہیں. کیونکہ جتنے بھی پیغمبر آئے سارے پیغمبروں نے جب دعوت پیش کی تو ان پیغمبروں کو ایذا پہنچائی گئی، ان کو تکلیفیں دی گئی، ان کو ستایا گیا، ان کو پیٹا گیا، ان کو رسوا کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو وہ ساری ایذائیں پہنچائی گئی جو درج ہیں قرآن کریم کے اندر بھی اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مستهم البأساء والضراء والزلزلوا، مستهم البأساء والضراء والزلزلوا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہوگے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تم کو ان لوگوں کی طرح ایذا نہ پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کو فقر و فاقہ اور دیگر تکالیف پہنچی، ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کس حد تک؟ وَزُلْزِلُوا، وہ متزلزل ہوئے، حتی یقول الرسول والذین معه متی نصر اللہ، حتیٰ کہ رسول اور رسول کے ساتھی جو ہیں وہ کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ تعالی کی مدد جو ہے وہ قریب ہے. تو وہ کہ دعوت کے میدان میں تکالیف کا آنا یہ قدرتی بات ہے، یہ وتیرہ ہے. جب بھی کائنات کے اندر کوئی اچھا آدمی آتا ہے وہ دعوت خیر دیتا ہے تو اس کو ایذا اور تکالیف پہنچانے کے جتن کیے جاتے ہیں. ان حالات میں اس داعی کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ اس پہ صبر کرے. آپ غور کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساحر کہا گیا، کذاب کہا گیا نعوذ باللہ، مجنون کہا گیا نعوذ باللہ. یہ ساری باتیں جو ہے وہ درج ہیں قرآن کریم کے اندر. ساحر کذاب، ساحر اور جھوٹا، مجنون، یا اس قسم کے جو القاب جو ہیں سخریہ اگر آج ہم کسی کو کہیں، کسی عام آدمی کو، وہ آگ بگولا ہوگا. اس کے برعکس انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء بھی ہیں اور سارے انبیاء سے عظیم ہیں، سارے انبیاء کے امام ہیں. فرمایا نبی علیہ السلام نے انا سید ولد آدم، کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں. آدم وما دونه تحت لوائی یوم القیامہ، میں اور آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے علاوہ دیگر جو پیغمبر ہیں وہ سارے کے سارے قیامت کے روز میرے جھنڈے تلے ہوں گے. انا اول شافع، فرمایا نبی علیہ السلام نے میں سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں. انا اول من ينشق عنه القبر یوم القیامہ، میں سب سے پہلا شخص ہوں جس کی قبر قیامت کے دن سب سے پہلی کھولی جائے گی. دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ پہلے میری قبر کھولی جائے گی، پھر ابو بکر صدیق کی، اور پھر عمر فاروق کی، اور پھر ہم آئیں گے بقی میں اور بقی والوں کی پھر جو ہے قبریں کھولی جائیں گی، اور اس کے بعد پھر مکہ والوں کی قبریں کھولی جائیں گی، اور پھر جو ہے پوری کائنات کی جو ہے قبریں وہ کھولی جائیں گی. تو اولاد آدم کے سردار ہیں نبی علیہ السلام، لیکن اس کے باوجود تانا کیا ملا؟ ساحر، کذاب، مجنون نعوذ باللہ. تو اس قسم کی جو ہے تانے دیے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ نبی علیہ السلام نے اس پہ صبر کیا. بلکہ اتنا ہی نہیں بلکہ پتھر پھینکے آپ پر، حتیٰ کہ آپ کی جو ہے آپ کے قدم مبارک خون میں لت پت ہو گئے. اتنا ہی نہیں بلکہ نبی علیہ السلام ایک بار سجدے میں تھے کعبہ کے سامنے، تو مشرکین کا ایک جتھا وہاں بیٹھا تھا. انہوں نے مشورہ کیا کیوں نہ فلاں محلے
کا جو اونٹ ذبح کیا گیا ہے اس کی اوجڑی وہاں رکھی ہوئی ہے، اس کو لایا جائے اور جو ہی سجدے میں جائیں تو ان کی پیٹھ پہ ڈالا جائے۔ چنانچہ ان بدبختوں نے ایسا ہی کیا، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے انہوں نے وہ اونٹ کی اوجڑی لائی اور وہ آپ کے جو ہے شانہ مبارکہ پہ رکھی۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے ان کو کوئی ایذا نہیں دی، ان سے کچھ کہا نہیں، نماز پڑھ رہے تھے، اپنے رب سے عاجزی اور انکساری کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایسا کیا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کو قتل کرنے کی دھمکی دی، آپ کو جو ہے ڈرایا دھمکایا۔ اور اسی طرح سے غزوہ احد میں جو ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ، کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا کہ آپ کے دندان مبارک جو ہے وہ شہید ہوئے اور آپ کے سر کو زخمی کیا کہ آپ ایک گڑھے میں گر گئے۔ اللہ کے نبی ہونے کے باوجود آپ پہ یہ ایذا آئی، یہ تکالیف آئی، یہ سارا کا سارا جو ہے یہ کیا ہے، یہ اللہ عز و جل کی جو ہے دین کی دعوت میں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا رہا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، تحمل کیا، افضل الخلق ہونے کے باوجود۔ تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی اس دعوت کا کام کرے تو اس کو تکالیف آئیں گی ایمان کے مطابق، جس کا ایمان جتنا جو ہے مضبوط ہوگا اتنی اس پہ جو ہے تکالیف آئیں گی اس دعوت کے باب میں، اس دعوت میں۔ تو اس پہ اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ صبر کرے۔ اگر وہ صبر وہ حق پہ ہے، اگر وہ جو ہے صبر کرتا ہے اور تحمل کرتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں، وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اسے جو تکالیف اس پہ آئیں گی تو یہ اس کے جو ہے حسنات کے پلڑے میں رہے گا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن اس پہ اجر ملیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اسے اجر دیں گے۔ یہ جو ہے چار مسائل جن کا سیکھنا واجب ہے، یعنی علم، اور علم کی باتیں ہوئی، اور اسی طرح سے عمل اس پر، اور اسی طرح اس کی دعوت، اور اسی طرح اس دعوت میں پہنچنے والے جو تکالیف ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ان پر صبر۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کیا ہے، یہ چار مسائل ہیں، ان کو بطور مقدمہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا الاصول الثلاثہ میں۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیخ رحمہ اللہ کے بارے میں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کوئی بھی بات ایسی نہیں کہتے جو دلیل کے بغیر ہو، اور دلیل کے بغیر ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ دلیل کے بغیر کوئی بھی بات اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ اور دلیل یا کتاب اللہ ہوگی یا اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث و سنت ہوگی۔ تو اس کے علاوہ علماء کے اقوال جو ہیں وہ دلیل نہیں بن سکتے، وہ دلائل کی توضیح ہو سکتے ہیں، وہ دلائل کی تشریح ہو سکتے ہیں، لیکن علماء کی باتیں، علماء کے اقوال، علماء کے افعال وہ دلائل نہیں بن سکتے، بلکہ وہ بیان ہو سکتے ہیں دلائل کا۔ تو اس لیے جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ جو بھی بات کہتے ہیں وہ دلیل سے کہتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چار مسائل کی دلیل کیا ہے۔ یہ جو چار مسائل ہیں جن کا سیکھنا واجب ہے، اور جو ہے ہم نے وعدہ کیا ہے کہ شیخ رحمہ اللہ کوئی بھی بات نہیں کہتے مگر دلیل سے، تو ان کی دلیل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ الدلیل ولا ذلك قوله تعالی والدلیل قوله تعالی والدلیل۔ یہ جو میں نے باتیں بیان کی، یہ جو چار مسائل میں نے بیان کیے، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل اللہ تعالی کا فرمان ہے، ان کی دلیل اللہ تعالی کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
والعصر، اللہ تعالی قسم کھاتے ہیں عصر کی، اور عصر سے مراد زمانہ ہے. زمانے کی قسم کھاتے ہیں اللہ عز و جل. واو جو ہے واو قسم، اور عصر جو ہے یہ مقسوم علیہ، یعنی اس پر قسم کھائی گئی، اور یہاں پر جو ہے یہ عصر یہ مجرور ہے، اور اس کی جر کی علامت کسرہ ہے اس کے آخر پر، اور اس سے مراد وقت اور زمانہ ہے. اللہ تعالی نے زمانے کی قسم کھائی. یہ زمانہ جو ہے یہ مخلوق ہے، زمانہ مخلوق ہے. اللہ تعالی نے زمانے کی قسم کھائی اور زمانہ مخلوق ہے. اللہ عز و جل جس چیز کی چاہیں قسم کھائیں مخلوقات میں سے، اللہ تعالی کو حق ہے، لیکن مخلوق اللہ کے بغیر کسی اور کی قسم نہیں کھائے گا. اللہ تعالی نے جن چیزوں کی قسم کھائی ان چیزوں کی اہمیت ہے. مثلا اللہ تعالی نے کہا والضحیٰ واللیل اذا سجی، یا کہا اللہ تعالی نے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. یا اس طرح سے دوسری قسمیں اللہ تعالی نے کھائی. قاف والقرآن المجید، یا اسی طرح سے لا اقسم بیوم القیامہ. تو ان چیزوں کی جو قسمیں اللہ تعالی نے کھائی ان چیزوں کی اہمیت ہے. تو یہ جو آیت ہے اس آیت کریمہ کے اندر عصر کے اندر ایک نشانی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے خالق ہونے کی نشانیوں میں سے. یہ زمانہ جو ہے، یہ جو وقت ہے، اس میں عبرت ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے قسم کھائی. لیکن ہم اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، کہ جس نے اللہ تعالی کے بغیر کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا اس نے شرک کیا. اور فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جو قسم کھانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ قسم کھائے اللہ کی یا وہ خاموشی اختیار کرے. اب سوال ہے کہ زمانے کے اندر کیا عبرت ہے، زمانے کے اندر کیا دروس ہیں ہمارے لیے. تو زمانے کے اندر دروس ہیں ہمارے لیے، مثلا رات اور دن کا ایک کے بعد دوسرے کا آنا. رات چلی جاتی ہے اور دن آتا ہے، اور دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. تو یہاں پر رات کا آنا اور جانا، دن کا آنا اور جانا، اور پھر سورج اور چاند کا اپنے مستقر پہ چلنا، اپنی لائن پہ چلنا، اپنی ٹائم سے چلنا، یہ ساری کی ساری ان کو اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی. تو اس زمانے میں یہ بھی نشانی ہے. کبھی دن لمبا ہوتا ہے اور کبھی رات لمبی ہوتی ہے، کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے. پھر یہ کہ مسلسل تسلسل کے ساتھ اپنے رہوار پر ان کا آنا اور جانا، یہ کیا ہے؟ یہ عجیب عجیب نظام ہے. اس کا تبدیل نہ ہونا، اس کا پیچھے نہ رہنا، اور یہ اللہ تعالی کی قدرت کی دلیل ہے.
کہ اس نظام سے ان چیزوں کا چلنا، اپنے ٹائم پہ چلنا، اپنے وقت پہ چلنا، چاہے بارش ہو، چاہے سردی ہو، چاہے گرمی ہو، جو بھی ہو، ان چیزوں کا اس حال میں چلنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالی کی قدرت کی دلیل ہے۔ پھر اس وقت کے اندر جو حوادث ہوتے ہیں، جو مسائل ہوتے ہیں، مصائب اور نعمتیں، بھلائیاں اور برائیاں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں عبرت ہے۔ رات اور دن شخص عمل صالح کرتا ہے اور عمل سیئ بھی کرتا ہے، برے اعمال بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، سورہ فرقان آیت نمبر 62۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اللہ وہ ہے جس نے رات اور دن کو خلفہ بنایا۔ خلفہ بنے خلف یخلف سے یتعاقبان یخلف ھذا ھذا، کہ ایک دوسرے کے پیچھے یہ آتے جاتے ہیں۔ لمن اراد ان یذکر، اللہ فرماتے ہیں یہ اس شخص کے لیے ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، او اراد شکورا، یا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ رات اور دن ہے، یہ عظیم ترین عمل کا میدان ہے اس شخص کے لیے جو رات اور دن کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرے گا۔ یہ دونوں اعمال صالحہ کے بہترین اوقات ہیں، اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، لیکن اس شخص کے لیے جو فوائد حاصل کرے۔ اب اگر کوئی شخص انہی میں برائی کرتا ہے، غلط کاموں میں استعمال کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ وبال بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عصر کا عصر کی قسم کھائی، یعنی زمانے کی قسم کھائی، اور جواب قسم وہ کیا ہے؟ وہ ہے ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک کی انسان انسان گھاٹے میں ہے۔ الانسان، یہ الف لام یہ استغراق کا ہے، یعنی تمام بنی آدم، تمام انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مستثنا نہیں کیا، نہ بادشاہوں کو، نہ بڑوں کو، نہ مالداروں کو اور نہ فقیروں کو، نہ آزادوں کو، نہ غلاموں کو، نہ مردوں کو اور نہ عورتوں کو۔ اس میں ہر کوئی شامل ہے، سارے کے سارے بنی آدم خسارے میں ہیں اور ہلاکت میں ہیں جب وہ اس قیمتی وقت کو ضائع کریں اور اس قیمتی وقت کو اللہ کی معصیت میں استعمال کریں، اس چیز میں استعمال کریں جو ان کو نقصان دے گا۔ یہ وقت جو بہت سے لوگوں کے پاس کیا ہے، بہت ہی سستا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم وقت گزارنا چاہتے ہیں، اسی طرح سے کیا کرتے ہیں، پھر وہ اس وقت کو فضولیات میں گزارتے ہیں، یا پھر چھٹی گزارنے کے لیے کہیں پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، کہیں پارکوں میں، کہیں میدانوں میں، کوئی باہر دنیا میں چلا جاتا ہے، اور پھر کوئی ہنستا ہے، کوئی مذاق کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مقصد ہوتا ہے کوئی ٹائم پاس کرتا ہے، کہتا ہے اس وقت کو گزارے۔ تو ان لوگوں نے اس وقت کو کاٹا، اس کو ضائع کیا، یہ خسارہ ہوگا اور ندامت ہوگا ان پر قیامت کے دن۔ حالانکہ اگر اس وقت کی یہ محافظت کرتے تو یہ ان کی سعادت کا ذریعہ بن سکتا تھا۔ سارے کے سارے بنی آدم خسارے میں ہیں، مگر جو شخص ان چار صفات سے متصف ہوا وہ خسارے سے باہر ہے۔ کون سے؟ پہلی چیز ہے علم، دوسری چیز ہے عمل، تیسری ہے دعوت اللہ، اور چوتھا ہے الصبر علی الاذافی۔ الصبر علی الاذافی، انشاءاللہ یہ جو سارے نقاط ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ان سارے نقاط پہ مفصلاً بات ہوگی۔